بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القرض وقنا عذاب المرض وقنا عذاب القبر وقنا عذاب المیزان ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتوب علیہ انک انت التواب الرحیم اللہم علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا اللہ یا رحمان یا رحیم۔ اے میرے سونے اللہ، جتنی کلام پاک پڑھی آپ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں قبول و منظور فرما، اس میں کوئی غلطی کوتاہی ہوگی یا اللہ معاف فرما۔ اس کلام پاک کا ثواب تاجدار انبیاء ختم الانبیاء جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیۃً عقیدتاً پیش کرتے ہیں قبول و منظور فرما۔ اس کلام پاک کے وسیلے سے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج دن تک جتنے مومنین مومنات مسلمین مسلمات اس جان فانی سے پردہ فرما گئے، ان کی بخشش مغفرت فرما۔ یا اللہ، اس دعا میں بالخصوص ہمارے بہن بھائیوں نے بڑی تعداد میں یا اللہ ہمیں دعا کے لیے بولا ہے کہ وہ بے اولاد ہیں، یا اللہ انہیں اولاد نرینہ عطا فرما۔ جن کے پاس بیٹیاں ہیں ان کو بیٹے عطا فرما، جن کے پاس بیٹے ہیں ان کو بیٹیاں عطا فرما، جن کی کوئی اولاد نہیں یا اللہ ان کو نیک اور صالح اولاد عطا فرما۔ یا اللہ، پیارے حبیب کے صدقے سے اس اپنے سونے گھر کے وسیلے سے جو کہ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے بنایا، اس کا وسیلہ پیش کرتے ہیں۔ یا اللہ، یہ تیرے مقرب بندے تھے، یا اللہ ان کا وسیلہ پیش کرتے ہیں، ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ ہمارے بہن بھائیوں کی جن کی گود ہری نہیں ہے، اللہ ان کی گود کو ہرا فرما۔ یا اللہ، ان کو ابراہیم علیہ السلام جیسا باپ بننے کی اور اسماعیل علیہ السلام کی طرح اولاد عطا فرما۔ یا اللہ، ان کو وفادار اور دین سے وفا کرنے والی اولاد عطا فرما۔ یا اللہ، جن کے والدین زندہ ہیں ان کو ان کی خدمت کر کے جنت کمانے کی توفیق عطا فرما۔ جن کے والدین اس جان فانی سے پردہ فرما گئے ہیں ان کی بخشش و مغفرت فرما۔ یا اللہ، تیری بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، التجا کرتے ہیں، بہت ساری بہن بھائیوں نے دعا کے لیے کہا ہے، یا اللہ ان کی امیدوں کو، یا اللہ پیارے حبیب کا واسطہ ہے، ان کی امیدوں کو پورا فرما۔ اے میرے سونے رب، اگر تم نے مجھے ان کا وسیلہ بنایا ہے کہ میں ادھر آ کے ان کے لیے دعا کرتا ہوں، تو یا اللہ میری لاج رکھ لے، مجھ گناہ گار کی لاج رکھ لے۔ یا اللہ، یا اللہ میرے سونے اللہ، ہماری دعاؤں کو قبول فرما، ہماری دعاؤں کو قبول فرما، ان مسلمان بہن بھائیوں کے حق میں قبول فرما، ان کی تمام دکھ تکلیفیں پریشانیاں دور فرما۔ یا اللہ، امت مسلمہ کو اتحاد اور پیار محبت سے رہنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ، فلسطین کے مظلوم بہن بھائیوں کے لیے دعا کرتے ہیں، یا اللہ ان کی مدد فرما۔ اے کعبے کے رب، جس طرح تم نے اپنے اس گھر کی ابابیل کے ذریعے، ابابیل کے لشکر کے ذریعے اپنے گھر کی حفاظت فرمائی ہے، ایک لشکر یا اللہ فلسطین کے مسلمانوں کے لیے بھیج جو غزہ میں مسجد اقصیٰ کی حفاظت فرمائیں۔ اے میرے سونے رب، ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں رکھ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں مار، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں محشر کے دن اٹھا۔ صلی اللہ تعالی حبیب خیر خلق ہی زینت فرش ہی آقانا سیدنا مولانا محمد صاحب اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔